ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص برائے ایصال ثواب تلاوت فرما لیجیے۔ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کا ثواب سید شفیق الحسن رضوی، سیدہ شمیم فاطمہ، سید عاشور علی زیدی اور سیدہ سرور سلطانہ کی روح کو ثواب پہنچے۔ انشاءاللہ کہ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت کرے، اور قیامت کے دن انہیں بھی اور ہم سب کو بھی شفاعت امام حسین نصیب فرمائے۔ دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد صلوات۔ تمام تر حمد و ثنا ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ خداوند متعال کے جس سے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم ان فاطمیہ میں، ان ایام میں اپنے قلوب کو نور جناب حضرت زہرا سے منور کر سکیں۔ صلی علی محمد۔ اور جیسا کہ کل ہم نے اپنے موضوع خمسہ کا آغاز کیا، اور یہ بات کہ جب خدا محبت کوثر محمدی عطا کرتا ہے، جب خدا معرفت قلوب میں عطا کرتا ہے، محبت عطا کرتا ہے، اور مجھے اور آپ کو لاکھوں کروڑوں میں سے چن کر خدا نے اس مقام پر لا کر بٹھایا کہ میں اور آپ، ہماری حیثیت نہیں کہ ہم اس ذکر پاک کو بجا لائیں، ان کی ذات کے بارے میں کچھ سماعت کریں یا لب کشائی کریں۔ یقیناً سوچنے کا، تفکر کا مقام ہوتا ہے، اور جب بھی کہا جائے کہ شہزادی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو آپ یقین کریں کہ بارہا انسان کا ذہن قرآن کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور سوچنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے آپ کی عظمت کو یا آپ کی شان کو بیان کیا جائے۔ لیکن جب خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے چکا کہ اس نے مجھے اور آپ کو محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عطا فرمائی، تو اس کے بعد ایک ذمہ داری ہے، ایک سیکریفائز ہے جو خدا مجھ سے اور آپ سے مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، اور اسی ذمہ داری کو معین کرنا ان ایام میں اور اس پر تفکر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور کل ہم نے اس ذیل میں آغاز کیا تھا کہ ثقافت فاطمی، سب سے پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ ثقافت عمومی طور پر کسے کہتے ہیں۔ جو کل نہیں آئے، آج بہت سے نئے چہرے ہیں، بس یہ کہ جو آپ کے عقائد ہیں، معاملات ہیں، آپ کی زبان ہے، یہ انتہائی اہم ترین اجزاء میں سے ہیں ثقافت کے۔ آپ کے تہوار، آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی بول چال، یعنی روزانہ جو معاشرت سے متعلق چیزیں ہیں،
وہ ثقافت کو، ہمارا جو تھنکنگ پیٹرن ہے یا جو ہم پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ثقافت کا مظہر ہے۔ لیکن جو جبلی ثقافت ہے یا حیوانی ثقافت ہے وہ وجود پاتی ہے انسانی ضروریات کی وجہ سے یا اس کی بنیاد پر، یعنی انسان اپنی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عام جو کلچر بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے، ثقافت اقدار کو معین کرتا ہے اور ان اقدار کے لحاظ سے اصلاً اپنی ضروریات کے لحاظ سے مولڈ کرتا ہے اپنی ثقافت کو، یعنی ضروریات کی وجہ سے یا ان کی جانب رخ پھیرا جاتا ہے اپنے تمام تر چیزوں کا۔ یہ عمومی ثقافت ہے جسے پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں بنایا جاتا ہے یا فالو کیا جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جس ثقافت کو میں اور آپ فالو کر رہے ہیں، جس ثقافت پر میں نے اور آپ نے بات کرنی ہے، سمجھنا ہے، ثقافت فاطمی، اس کی اقدار ضروریات کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنی اقدار کو اور اپنی ضروریات کو اس ثقافت کی جانب موڑنا ہے، اس کی جانب مائل کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک سیٹ سٹینڈرڈ ہے یا پیرامیٹر ہے، اس کو سمجھ لیا جائے تو بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ آپ کی شخصیت کو اس لحاظ سے کہ صرف آپ ایک شخصیت نہیں ہیں، ایک پرسنالٹی ٹریٹس نہیں ہیں یا ایٹریبیوٹس نہیں ہیں تزارہ کے، بلکہ آپ کا عمل، آپ کی زندگی پوری ثقافت ہے جو مجھے اور آپ کو دیتی ہے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم صرف ایک شعبہ زندگی میں حضرت زہرا کو فالو کرنے سے کامیاب نہیں ہوں گے، ہمیں اپنی پوری زندگی کے ہر عمل میں ثقافت فاطمی کو ضم کرنا ہوگا۔ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں بار بار، ضم کرنے کا، یا انگریزی میں کہیں انڈیجنائز کرنے کا، کیونکہ نافذ کرنا ذرا سخت لگتا ہے۔ وہ نافذ کرنے والی بات ایسے ہو جاتی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے کسی عقائد کو، ثقافت کو نافذ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہو کہ جیسے طالبان والی بات ہوتی ہے، زبردستی برقعے پہنا دو، زبردستی عربی بلوا لو، زبردستی داڑھی رکھوا لو، تو اس سے ثقافت پروموٹ نہیں ہوتی، پروگریس نہیں ہوتی، ترقی نہیں ہوتی، جب تک کہ قلب کی وسعت کے ساتھ، ذہن کے ساتھ کسی چیز کو اپنایا نہ جائے، اس کے فلسفے اور منطق کو نہ سمجھا جائے، جب تک مقصد معین نہ ہو، جب تک منزل نہ معلوم ہو کہ ہم یہ کریں تو کیوں کریں، اور جب کر لیں تو ہمیں کیا عطا ہوگا، ہمیں کیا ملے گا، ہماری منزل آخر کار کیا ہے۔ تو انڈیجنائز کرنا یعنی ضم کرنا، تو بس پھر پورے دین کو، یعنی مکمل دین کو سمجھنے کی اہمیت بھی ثقافت فاطمی سے واضح یا آشکار ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے کل کچھ مثالیں دی تھی، کہ ہماری شادیاں ویسٹرن کلچر کے مطابق ہوں لیکن کفن دفن اسلامی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن تو شریعت کے مطابق پڑھ لے لیکن سائنسز کی جو ایجوکیشن ہے وہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نکاح یا عقد و نکاح نامہ یا ایک اسلامک طریقے سے فالو کر لیں لیکن جو مینجمنٹ ہے پورے گھر کی، اس کے لیے ہم ویسٹرن رولز کو فالو کریں، اس کے لیے ہم کہیں کہ معاشرے کی جو اکائی ہے وہ فرد ہے، نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے کی اکائی گھر ہے، اسے ہر خاتون کو، ہر مرد و زن کو ماننا پڑے گا اور اس کے تحت زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس لیے ثقافت کو مکمل طور پر یا کلی طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا باطن ہے، کل یہاں تک بات پہنچی تھی، باطن، ہر ثقافت کا باطن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا جاتا ہے اور ہر چیز کو اس پیرامیٹر یا سٹینڈرڈ معیار پر لایا جاتا ہے۔ ثقافت فاطمی کا جو باطن ہے یا جو پیرامیٹر ہے وہ اخلاص ہے، وہ توحید ہے۔ تکاثر اور بھی ہے، یعنی کثرت الہاکم التکاثر میں بھی ہے، اور کثرت انا اعطیناک الکوثر میں بھی ہے، لیکن دونوں کثرتوں کا نتیجہ مختلف ہے۔ الہاکم التکاثر کثرت ہے، یعنی مال کی کثرت ہے، میری اتنی اولادیں ہو جائیں، اتنے گھر ہو جائیں، اتنی گاڑیاں ہو جائیں، بس دنیا اتنی زیادہ آ جائے، لیکن حتماً وہ تکاثر انسان کو تنزلی کی جانب لے کر جائے گا، اسفل السافلین کی جانب دھکیلے گا،
اس کے اندر لالچ لے کر آئے گا، اس کو خدا سے دور کرے گا۔ لیکن کثرت کوثر میں بھی ہے، مگر یہ جو کثرت ہے یہ ایسا خیر، ایسی برکت اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے کہ جس کا نتیجہ توحید ہے، جس کا جو اختتام ہے، اور اگر مبتدا کے بارے میں بات کریں، اس کی ابتدا، اس کی انتہا خدا ہے۔ اور کل عرض کیا تھا موٹو کیا ہے ثقافت فاطمی کا، وہ آیا استرجاع کے جسے ہم فقط جنازے پر پڑھتے ہیں، مگر اصلاً یہ انسانی زندگی کا موٹو ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ ہم خدا کی طرف سے ہیں اور ہمیں خدا کی جانب رجوع کرنا ہے۔ بس یہاں پر بہت سے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوال آتا ہے اور یہ ڈالی جاتی ہے بات کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، تو خدا نے آپ کو بے مہار ہونے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ آپ اپنی مرضی تب چلاتے، آپ اپنی مرضی سے ہر کام تب کر لیتے جب آپ نے خدا کی جانب پلٹنا نہ ہوتا۔ بس جب واپس خدا کی جانب جانا ہے تو اس دنیا میں جو سیٹ رولز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اخلاص باطن ہے، توحید باطن ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں ایک بہت ہی انشاءاللہ کل اس پر ہم گفتگو کریں گے، زندگی رہی تو بہت تفصیلاً، کہ یہ جب ٹکراتی ہیں ثقافتیں تو ان کو کس طرح سے انڈیجنائز کریں، کس طرح سے ضم کریں، کس طرح سے بیج بوئیں تاکہ یہ پھلدار درخت بن سکے۔ آج اخلاص پر یا اس کے باطن پر بات کریں، کیوں ثقافت فاطمی کا باطن اخلاص ہے؟ ایسے اخلاص ہے کہ ہم نے امام علی، مولا علی علیہ السلام کا آخری جملہ صلی علی محمد، آخری جملہ ہم نے یاد رکھا جو آپ نے سجدے کی حالت میں کہا۔ آپ نے کہا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ حضرت زہرا کی زندگی کا آخری جملہ کیا تھا، آخری الفاظ کیا تھے، کہ جس میں آپ نے اپنی زندگی کا محور و مقصد بیان کر دیا؟ وہ آخرین الفاظ جو آپ کے لبوں پر جاری تھے، جو آپ کا زمزمہ رہا، وہ تھا لرضاک لرضاک لرضاک، اے میرے خدا تیری رضا، تیری رضا، تیری رضا۔ فاطمہ کو کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ تیری خوشنودی۔ اور قرآن نے اس اخلاص کی گواہی دی۔ کیسے اہل بیت، کیسے حضرت زہرا فقط خدا کو چاہتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد توحید ہے، ان کی ثقافت کی ہر چیز پلٹتی ہے خداوند متعال کی توحید کی جانب۔ اس کے لیے خطبہ فدکیہ کو بھی اگر میں ریکمنڈ کروں تو آپ اس کے شروع کے ایک اقتباس کو پڑھیں تو زندگیاں کم ہیں توحید فاطمہ کو سمجھنے کے لیے، اس فاطمی توحید کو سمجھنے کے لیے شاید 1 سال بھی ہم متواتر مجالس کو بپا کریں تو سمجھیں فقط 2 یا 3 شروع کے جملات کو کہ کس توحید کی جانب حضرت زہرا مجھے اور آپ کو، کس الہی دسترخوان کی جانب مجھے اور آپ کو دعوت دے رہی ہیں یا بلا رہی ہیں۔ سورہ دہر کے جسے سورہ حل اتی، سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کیا خوبصورتی ہے اس آیہ، اس سورہ مبارکہ کی۔ یہاں پر آ کر مجھے اور آپ کو اخلاص سے حضرت زہرا سمجھ میں آتا ہے۔ اخلاص یا خدا کی راہ میں انفاق کرنا، دینا، یہ نقطہ بھی یہاں پر میرے اور آپ کے اوپر آشکار ہوتا ہے کہ دینا ضروری نہیں ہے کہ انسان لاکھوں کروڑوں روپے خدا کے لیے انفاق کرے۔ دینے میں اصلاً جو چیز معنی رکھتی ہے وہ آپ کا اخلاص ہے، وہ اس دینے کا خالصتاً خدا کے لیے ہونا ہے۔ اور اگر آپ اخلاص سے 3 روٹیاں بھی خدا کے لیے انفاق کر دیں، آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی 3 روٹیاں جب میزان عدالت الہی میں تولی گئیں تو وہ قرآن کی 30 آیات کے برابر آئیں۔ فقط ہاتھ کی بنی ہوئی 3 روٹیاں یا 3 دن کا انفاق آپ کہیے، لیکن اس کے اندر اللہم صلی علی محمد، لیکن اس کا جو سر ہے، جو اس کا راز ہے، وہ سورہ دہر یا سورہ حل اتی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ 8ویں اور 9ویں غالباً جو آیت ہے اس کے اندر
کہ جو یہ طعام دیا گیا یہ کس کے لیے تھا؟ یہ فقط خدا کی رضا کے لیے تھا. جو یتیم، مسکین اور اسیر کو 3 دن متواتر روٹیاں دی گئیں، انفاق کیا گیا، اور یہ خدا کے لیے تھا. اس بات کو اگلی آیت میں دوبارہ کہا گیا کہ یہ جو طعام دیا گیا، یہ جو روٹیاں دی گئیں، یہ جو کھانا کھلایا گیا 3 دن، یہ کس چیز کے لیے تھا؟ لوجہ اللہ، فقط خدا سامنے تھا، خدا کی ذات سامنے تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اور جنہوں نے دیا وہ کہہ رہے ہیں لا جزاء ولا شکورا، یہ جو ہم نے دے دیا ہے اس کے عوض میں اے خدا ہمیں کوئی نہ جزا چاہیے، حتیٰ کہ ایک زبانی شکریہ بھی نہیں چاہیے. میں اور آپ انفاق کریں، کسی کو دیں، بہت زیادہ دے دیں، ہاں تو، اور یہ تو کنڈیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر کوئی بھوکا بھوک سے مر رہا ہے اور اسے اس وقت کوئی ایک روٹی دے دے تو اس کے لیے تو پوری دنیا یا بہت بڑا خزانہ وہ ایک روٹی ہو سکتی ہے، اس کے لیے تو بہت معنی رکھتی ہے. ہم اگر کسی کو دے دیں، بہت کم دیں، زیادہ دیں، جیسا بھی، تو ایک مطالبہ تو ضرور ہوتا ہے اس کے عوض میں. اور عموماً یہ معاشرے میں شکوہ سنا جاتا ہے، دیکھا ہم نے ان کے ساتھ اتنا کیا اور اس نے شکریہ بھی نہیں کہا، اسے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا کر دیا، آپ کا بہت شکریہ. یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں پلٹ کر کچھ دے یا ہمارے اوپر احسان کرے، کہہ ہی دے. ہاں لیکن جو فاطمی ثقافت ہے وہ مجھے اور آپ کو کس اخلاص کی جانب لے کر آ رہی ہے. کہہ رہے لا جزاء ولا شکورا، جزا تو دور کی بات، ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے کہ کوئی پلٹ کر ہمیں کہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری اس ضرورت کو پورا کیا. اور جب ایسا اخلاص آتا ہے تو آپ دیکھیے کس قدر خالص ہوگا یہ عمل، کہ خدا نے اس عمل کو قرآن کا، اپنی وحی کا، اپنی کتاب کا قیامت تک کے لیے جز قرار دے دیا. اس انفاق کا اخلاص مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے دوبارہ اس باطن کی جانب جو ثقافت فاطمی کا ہے. ہر عمل کب ویلیو رکھے گا یا قدر اس کی کب بڑھے گی؟ جب وہ اخلاص کے اس درجے پر آئے گا. اور جب یہ کر بھی لیتے ہیں، انہیں جزا نہیں چاہیے، انہیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، تو پھر کیا چاہیے؟ وہ خاتون جو شب زفاف اپنا جوڑا سائل کو دے دے، اور اس جانب کون متوجہ ہو؟ ایک باپ اپنی بیٹی کی جانب متوجہ ہو. جب اگلے دن آئیں اور دیکھیں کہ ایک رات کی بیاہی دلہن جس کی شادی کو فقط ایک شب گزری ہے، وہ دوبارہ پرانے لباس میں ملبوس ہے، اور رسول اللہ متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری جان، اے بابا کی جان، آج ایک رات بھی نہیں گزری، آپ کا جو شادی کا جوڑا تھا، نیا جوڑا تھا، وہ کہاں ہے؟ آپ نے پرانا لباس ملبوس کیا ہے. تو زہرا کہتی ہیں کہ بابا، سائل دروازے پر آیا، اس نے مجھ سے سوال کیا، اور جیسا کہ آپ نے تعلیم دی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ خدا کی راہ میں دو، میرے پاس سب سے بہترین جوڑا اس وقت وہی تھا، میں نے سائل کو دے دیا، پرانا لباس میں نے زیب تن کر لیا. رسول اللہ نے کہا خدا اس اجر کو محفوظ کرے، آپ کے اس عمل کو قبول کرے. یہ عمل خدا کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ خدا نے اپنی کنیز خاص کے اس عمل پر مہر ثبت کرنے کے لیے جبرائیل امی کو بھیجا اور کہا کہ اے سید الملائکہ، مجھے زہرا کا یہ عمل اتنا خوبصورت لگا، اتنا اچھا لگا، اور میں نے اسے قبول کیا. جاؤ اور جا کر حبیبت اللہ سے، میری حبیبہ سے، میری کنیز خاص سے پوچھو کہ اس کے عوض وہ کیا چاہتی ہے. زہرا جو کہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہیں جبرائیل امی حضرت زہرا کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا یہ انفاق، آپ کا یہ اخلاص خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا، اور اب خدا چاہتا ہے کہ اس کے عوض آپ کچھ مانگیں، خدا اسے قبول کرے گا. آپ کیا چاہتی ہیں؟ خدا خود اس منزلت پر آ کر جب اخلاص کا درجہ ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہاں خود پوچھ رہے خدا بتائیں آپ کا عمل قبول ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ کہتے ہیں زہرا نے تھوڑی دیر کے لیے تفکر کیا اور کہا کہ میں کیا چاہتی ہوں خداوند متعال سے؟ کہیے کہ میں اگر کچھ چاہتی ہوں تو وہ لقاء اللہ ہے، خدا سے ملاقات ہے. اگر کوئی
اللہم صل علی محمد. کیا چاہتی ہوں اس عمل کے عوض، یعنی خود خدا سے خدا کو مانگا جائے انفاق کے بدلے میں. یہ ثقافت فاطمی ہے. اپنے نفس پر ترجیح دینا ثقافت فاطمی ہے، اور جب ترجیح دے دی، عمل قبول ہوا، مہر لگائی خدا نے، اجر کی باری آئی، تو کیا چاہیے؟ یعنی میں اور آپ یہاں پر آ کر ہمیں ایک اور قول امام علی علیہ السلام کی سمجھ میں آتی ہے. جب ایک آیت بھی ہے قرآن کی جو مجھے اور آپ کو متوجہ کرتی ہے، جب اہل بہشت میں داخل کر دیے جائیں گے تو تب بھی وہ اطمینان کی کیفیت میں نہیں ہوں گے کچھ لوگ، اور وہ ہر جانب دیکھ رہے ہوں گے اور چاہیں گے جب ان کے پاس آ کر پوچھا جائے گا کہ اب آپ کو آپ کی منزل مل گئی، اب آپ کس چیز کی متلاشی ہیں، اب آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو وہ اہل بہشت کہیں گے کہ ہمارا عمل کرنے کی نیت یا ارادہ قطعاً جنت کو حاصل کرنا نہیں تھا، بہشت میں پہنچنا نہیں تھا. ہمارا عمل کرنے کی جو نیت ہے وہ کس لیے تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ ہمیں لقاء اللہ نصیب ہو جائے. بہشت میں آ کر بھی ہم جس چیز کے متلاشی ہیں وہ ملاقات خدا ہے. ہمیں خدا کے قریب سے قریب تر ہونا ہے، ہم نے اس کے قرب و جوار میں جانا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. ہمیں تو قرب چاہیے، ہمیں تو اس کی بارگاہ میں، یعنی ہمیں لقاء اللہ چاہیے. نے اس کے لیے عمل نہیں کیا. اسی لیے امام علی ایک جانب مجھے اور آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. آپ کبھی سوچیں کم سے کم جنت ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ آیت مجھے اور آپ کو بتانا چاہ رہی ہے. اپنے ہر عمل پر، مثال کے طور پر میرے سامنے شاید یہ ٹرائیپوڈ یا یہ مائک ہے، اس کا ایک ایک پرزہ جو یہاں پر ہوگا اس کے اوپر کمپنی کی سٹمپ لگی ہوگی. ایسا ہی ہے، کوئی بھی آپ الیکٹرانک کا پرزہ دیکھیں تو اس کے ایک ایک کوئی مشین دیکھیں، اس کے ایک ایک پرزے پر، اس کے ایک ایک پارٹ پر نام لکھا ہوا ہوتا ہے کمپنی کا، جس کمپنی سے. یعنی وہ کمپنی چاہتی ہے کہ اگر اس کو کھول بھی لیا جائے، اس کو علیحدہ علیحدہ بھی کر لیا جائے، تب بھی اس پارٹ پر ہمارا نام سب تو یا ہمارا کوئی سمبل اس کے اوپر لگا ہوا ہو، کوئی لوگو ہو جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ یہ کس کمپنی کا ہے. خدا عزیزان من مجھ سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے، میرے اور آپ کے ہر عمل پر اگر کسی کی مہر لگے تو وہ خدا کی مہر ہو، وہ خدا کی مہر. علیحدہ بھی کر لیا جائے ہر عمل کو تو اس کے اوپر اگر نیت ارادہ کسی چیز کا ہو تو وہ خالصتاً قربتاً الی اللہ ہو، خدا کے قرب کے لیے ہو. اس لیے باطن اس چیز کا یا معیار ثقافت فاطمی کے ہر عمل کا، اب وہ چاہے آپ کے معاملات ہوں، آپ کے عقائد ہوں، آپ کی زبان ہو، آپ کے تہوار ہوں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ کا لباس ہو، آپ کا فن تعمیر ہو، کوئی سا بھی جز ثقافت کا لے لیں، ہر کسی کا باطن آپ کو اخلاص یا توحید نظر آئے گا. اور اگر ہم پریکٹیکل لائف کی جانب آئیں اپنی، ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ شاید ہمارا ہر عمل اگر ہے تو یا تو وہ دوستوں کے لیے، یا وہ دنیا والوں کے لیے، یا دنیا کو دکھانے کے لیے ہے. فاطمی ثقافت سے جو ثقافت سب سے زیادہ اس دور میں ٹکرا رہی ہے وہ ریاکاری کی ثقافت ہے، وہ ریاکاری کا کلچر ہے. ہر چیز میں ریا ہے، حتیٰ کہ کس چیز میں بھی، ہر عمل میں خدا کا قرب ہونا ہے نا، خدا کے لیے ہونا ہے. ہر پرزے کی مثال رکھیں، ہر عمل چھوٹے سے بڑا، حتیٰ کہ کوئی چیز کھا رہے ہیں اس کی بھی نیت ہمیں کیا بتائی جا رہی ہے؟ احادیث معصومین کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. صلی اللہ اپنے ایک صحابی کو آپ وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ
حتیٰ کہ تم کھاؤ یا سو اس کا بھی ارادہ خالص ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی اخلاص ہو. یعنی جو میں سو رہا ہوں اس کے اندر بھی خدا ہے، اگر میں کچھ کھا رہا ہوں تو اس کے اندر بھی خدا ہے. یعنی میں کھاؤں تو اگر آپ کھائیں اور اپنی نیت سے کھائیں، جو آپ سوچ رہے ہیں آپ اس طرح سے کھائیں تو وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے. لیکن اگر آپ اس نیت یا ارادے سے کھائیں کہ جو میں کھا رہا ہوں اور جب یہ انرجی میرا جزو بدن بنے تو یہ انرجی میری اطاعت خدا میں استعمال ہو، یہ انرجی میری خدا کی عبادت میں استعمال ہو، اس کی فرما برداری میں استعمال ہو. اور جب آپ اپنے ہر عمل کو خدا کے لیے خالص کر لیں گے تو خدا کہے گا نہ صرف یہ دنیا تیری، میرے فرشتے تیرے، میں خود تیرا، تیری کیا قیمت ہے؟ اس انسان کی قیمت خود خدا بن جاتا ہے جو اپنے ہر عمل کو خدا کے لیے خالص کر دے. یہ اخلاص زہرا مجھے اور آپ کو سمجھا رہی ہیں. ہم حتیٰ کہ کپڑے بھی پہن رہے ہیں، ہم تو پہنتے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایسے ہی ہے نا، وہ پہنے جو لوگوں کو اچھا لگے. لیکن ثقافت فاطمی کیا کہہ رہی ہے مجھ سے اور آپ سے؟ کہاں کا مطالبہ ہو رہا ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، کیوں ہم مشکلات سے نکلتے نہیں ہیں، اور کیوں ہمیں کوئی عرفان کی منزل حاصل نہیں ہوتی، ہمارے اندر بہتری نہیں آتی، کیوں روحانی سفر رکا ہوا ارتقا نہیں ہو رہا. ارتقا تب ہو کہ جب میرا آپ کا ہر عمل خدا کے لیے خالص ہو جائے. شیخ رجب علی خیاط، ان کی کتاب ہے پھر اس نے خدا کو پا لیا، کیمیائے محبت، اس کا ترجمہ ہوا ہے، بہت ایزیلی اویلیبل، بہت سارے لوگوں نے پڑھ رکھی ہوگی. اس میں ایک واقعہ وہ تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت بڑے عارف گزرے، کہتے ہیں کہ ایک شہر کا بہت بڑا تاجر، بہت بڑا نامور شخص مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے پیچھے مغربین کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں. تو کہا کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو. میں اپنے کمرے میں گیا، میں نے اپنی ابا کو دوش پر ڈالا اور میں امامت کے لیے کھڑا ہو گیا نماز. کہا کہ میں نے میں رات کے وقت دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک معنوی کیفیت میرے اوپر طاری ہوتی تھی، وہ کیفیت میں وہ خضوع پیدا کرنے سے قاصر ہوں، اور کوئی نہ کوئی حجاب ہے جو میرے اور خدا کے درمیان آ گیا ہے، کوئی معنوی حجاب ہے. یعنی آپ کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی تھی تو آپ کیفیات کو اندر سے، باطنی کیفیات کو جانتے تھے، سن سکتے تھے، دیکھ سکتے. کہا کہ حجابات آ گئے، اور میں یہ اس بات کا تعین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے اب میرے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی، یہ حجابات آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی جب میں نے دقت کی، میں نے عاجزی کا اظہار کیا، میں نے دعا کی، تو میرا ذہن متوجہ ہوا ایک عمل کی جانب. اور وہ عمل کیا تھا؟ کہا کہ جو میں نے ایک دن پہلے مغربین کی نماز کے لیے ایک شخص میرے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں پڑھاؤں امامت کے لیے. جب میں کمرے میں آیا اور میں نے اپنی دوش پر ابا ڈالی تو میں نے اس نیت سے ڈالی کہ میں اسے بہتر لگوں، اس سے میری شخصیت بہتر لگے. میں نے اس کے لیے اس ابا کو پہنا، اور جب میں پہن کر گیا، میرے صرف اس ایک عمل سے خدا نے معنوی حجابات میرے اور اپنے درمیان حائل کر دیے اور اس ایک کیفیت کو مجھ سے لے لیا. آپ دیکھیے، ایک عمل چھوٹا سا، اور ہم اور آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ ہم اور آپ اس وقت کہاں پر ہیں؟ ہمارا ہر عمل صرف اس لیے ہے کہ دنیا والے راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں. کچھ نہ کریں، صرف اپنی شادیوں کو دیکھ لیں. ہم یہیں پر ہی آ جائیں تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے لاکھوں کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں شاید کوئی یاد بھی نہیں رکھتا کہ شادی ہوئی کیسے، اس میں کیا تھا، اس میں مینیو کیا تھا. لوگ آئیں گے آ کر، یعنی بالکل ایسے جیسے لوگوں کے لیے کیا ہوا عمل خاک ہے، اور آپ دنیا میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ڈسٹ بن کے گویا اڑ گیا ہے. آخرت میں اور آپ کیا چاہیں گے اس عمل کے لیے؟ اس لیے خدا کہتا ہے بقا چاہیے نا، دوام چاہیے. یہ بقا و دوام تمہیں اور تمہارے عمل کو تب ملے گا جب تمہارا عمل خالصتاً میرے لیے ہوگا. جتنا میرے لیے خالص کرو گے اتنا باقی رہو گے، فنا نہیں ہوگے. اگر فنا ہونا ہے تو فنا فی اللہ ہو جاؤ، خدا کے لیے اپنی ذات کو فنا کر دو. ثقافت کا ہر جو سٹینڈرڈ ہے حد زہرا کا، وہ مجھے اور آپ کو خدا سے جوڑے گا.
اور جب تک ہم یہاں پر نہیں آئیں گے، اپنے ہر عمل کو خالص نہیں کریں گے، ہم اس ثقافت کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کر سکتے۔ اگر فقط میں نے کہا ریا کا کلچر، اس کو ہی دیکھ لیا جائے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تو آپ دیکھیں کتنا آسان ہے، زندگی کتنی آسودہ ہو جائے نا، کتنی آسان ہو جائے۔ تھوڑے دن پہلے مجھے بلکہ ایک ریسیو ہوا، اب تو خیر کارڈز کا اتنا دور نہیں رہا، جو ویڈنگ کارڈز ہوتے ہیں اس کے اوپر اتنے خرچے ہوتے تھے، اب تو واٹس ایپ پر لوگ بھیج دیتے ہیں، اور ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کیوں پیپر کو ضائع کریں، انرجی کو ضائع کریں، پیسے کو ضائع کریں۔ اس پر ناراض ہونا چھوڑ دیں، معیارات بدلیں۔ جن کے پاس نہیں آتا وہ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، ہمیں پاس کارڈ نہیں آیا، یہ صرف واٹس ایپ پر بلا لیا مجلس میں، صرف واٹس ایپ پر ہمیں دعوت دے دی شادی کی، ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا۔ یعنی ہمیں اپنے معیارات کو بدلنا ہوگا۔ اگر ڈیجیٹل ہو رہی ہے ہر چیز، تو آپ تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو بھی ڈیجیٹائز کریں اور اس کیفیت سے باہر آئیں، نکلیں جس چیز میں پورے معاشرے کی آسانی ہے، اس آسانی کی جانب مجھے اور آپ کو جانا پڑے گا۔ میں تو حتیٰ کہ کارڈز کی بات کر رہی ہوں، مجھے بھی تھوڑے دن پہلے ریسیو ہوا، کسی کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے وہ جو نکاح کے چھوارے وغیرہ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں بھیجا، تو وہ اتنے تردد کے ساتھ بھیجا کہ باقاعدہ ایک بہت ہی خوبصورت سا وہ پاکٹ بنا ہوا اور اس کے اوپر دلہا دلہن کا نام لکھا ہوا، اور میں نے اسے کھولا، مجھے تو اس کے اندر ہی اتنا تردد لگا۔ اس کے اندر ایک کارڈ بھی تھا پرنٹ ہوا ہوا، اور اس کے اندر وشز تھیں، اور جن کو بھیجا ان کے لیے بھی تھیں۔ تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی اس بات پر، تھا شاید ایک چھوٹا سا عمل یا کسی کے لیے معنی نہیں رکھے گا، لیکن وہی بات کہ جب ہم اس ثقافت کو دیکھیں جو ریا کا ہے، کیا ہوا اتنا خرچہ کر کے، آخر کار میں نے اس کے اندر سے چیزیں نکال کر کھا لیں اور اسے ڈسٹ بن کی نظر کر دیا، اس سے زیادہ اور کیا ہے۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ سوچیں تو صحیح اور ڈیسائیڈ کر لیں کہ آیا جو ثقافت میں اور آپ فالو کر رہے ہیں وہ ثقافت ویسٹرن ہے، وہ ایسٹرن ہے، وہ کیا ہے، یا وہ واقعاً ثقافت فاطمی ہے۔ کیا اسلام یا ثقافت زہرا ڈیفائن نہیں کرتی کہ شادی کو ہونا کیسا چاہیے؟ حتماً کرتی ہے، لیکن اس کو فالو کون کرے اور کون کروائے؟ شاید ہم ہی معاشرے کے افراد ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کرتے ہیں اور اپنے لیے تو کرتے ہی کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کہتے ہیں آسانی کی طرف آ جاؤ نا، سادگی کی طرف آ جاؤ۔ اور آپ یقین کریں یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ نوجوان بچیاں اور بچے کر سکتے ہیں، بڑوں سے تو کوئی امید نہیں ہے، وہ پریشر سسٹین نہیں کرتے، نہ خاندان والوں کا کرتے ہیں، نہ فیملی کا کرتے ہیں، وہی پھر اپنے بہن بھائی یہ وہ ان سب کے کہنے پہ آ کے پھر وہی کرتے جو انہوں نے کرنا ہے، انہی رسموں کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن بچے اور بچیاں، یوتھ، نوجوان، وہ سمجھ لیں حضرت زہرا کی ثقافت کو، وہ سمجھ لیں کہ آپ کی شہزادی آپ سے کیا چاہتی ہیں اور وہ کس چیز کے اندر راضی ہیں، ان کی رضامندی کیا ہے۔ میں نے خود اپنے معاشرے میں وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ جس میں دلہا اور دلہن نے ڈیسائیڈ کیا کہ کتنی سادگی سے ان کا نکاح ہوگا اور ولیمے کا کھانا ہوگا اور شادی ختم ہو جائے گی اور کوئی اسراف نہیں ہوگا۔ یہ بات کنوینس ہونے کی ہے مائنڈ کی، یہ سائیکولوجیکل آپ کہہ سکتے ہیں ایک سٹیج ہے، یعنی ہم نے اپنی نفسیات کو ایسا بنا لیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہو سکتی، اگر اتنا ہی اخراجات نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر ہر عمل دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، صرف خدا کے لیے، تو یہ سارے کام ممکن ہے۔ نہ صرف ممکن ہے، اس کے اندر وہ برکت آپ دیکھیں گے، وہ خیر دیکھیں گے جو خیر آپ کو کروڑوں لاکھوں خرچ کرنے سے نہیں ملے گا۔ اگر آپ دنیا والوں کے لیے عمل کرتے ہیں یہ، تو آپ یقین کریں یہ فقط فتنہ اور فساد کا اور عذاب کا باعث بنے گا رشتہ یا یہ عمل، اور جتنا ہی خدا کے لیے خالص ہوگا آپ اتنا سکون، اتنا امن، اتنا اطمینان اس خوبصورت رشتے میں اور عمل میں دیکھیں گے۔ لیکن ہر چیز کو مولڈ کرنے کی ضرورت ہے، کس جانب؟ اس باطن کی جانب۔ اب اس کو کیسے ضم کریں؟ آج ہم اتنی گفتگو کر سکے کہ یہ مسائل ہیں معاشرے کے، اور اس کر کے تو آج ایک مسئلہ بیان کیا، اور بہت سارے مسائل ان چیزوں سے ہمارے معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کا حل ہے، اور اس کو کیسے ہم نے ضم کرنا ہے، اور اس کے اثرات پھر میرے اور آپ کے لیے کیا ہیں۔ جب یہ اثرات نظر آنا شروع ہوتے ہیں، آپ یقین کریں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن گئی ہے، اس قدر امن ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں
جب آپ اپنا دل خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، جب آپ کے قلب میں نور الہی آ جاتا ہے، اور اس چیز کو آپ محسوس کریں گے، آج سے پریکٹیکل کر لیں. چائے بھی پی رہے ہیں نا، نیت کر لیں خدا کے لیے. ہر کام پر کریں نیت خدا کے لیے. گھر سے قدم باہر نکال رہے ہیں، قربتاً اللہ. کوئی کام کرے، کھانا بنا رہی ہیں، قربتاً اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بہت بڑے علماء کہتے ہیں، مجتہدین کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی قربتاً اللہ کریں گے نا، آپ الہی نور کو اپنے قلب میں محسوس کریں گے آتا ہوا، اس کے اثرات کو محسوس کریں گے. بس ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دیں، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز، ہر امر، ہر عمل کے لیے، کہ اس پر اگر مہر لگے گی تو وہ فقط خدا کی لگے گی اور کسی کی نہیں لگے گی. اور انشاءاللہ میرے اور آپ کے پاس یہ کام کب آسان ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے. ہر چیز کا راز اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو وہ توسل حضرت زہرا ہے. آسان ہو جائے گا. کسی بھی کام مشکل لگ رہا ہے، میں اس عمل کو کیسے کروں، میرے لیے مشکل ہے. پریشر کیسے سسٹین کروں، میرے لیے مشکل ہے. نوجوانوں کے لیے کل انشاءاللہ عرض کریں گے کہ آپ اس پریشر کو کیسے سسٹین کر سکتے ہیں. جو سوشل پریشر آتا ہے، اگر آپ کرنا بھی چاہیں اس ثقافت کو فالو تو ایک عجیب پریشر ہے، اور اس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. آپ کیسے سسٹین کریں گے اسے؟ اس کا حل بھی، اس کا راہ حل بھی شہزادی کی زندگی سے، ان کی مادر کی زندگی سے، ان کی بیٹیوں کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملے گا. اور اس کی جزا کیا ہے، پھر خدا کس طرح سے دیتا ہے. اور ہر چیز کا راز آپ کو توسل حضرت زہرا میں ملے گا. یقیناً اس کو آپ کر کے دیکھیں. یہ آقا بروجردی بھی کہتے تھے کہ آپ جب پوری دنیا سے مایوس ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ کہیں سے آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کوئی راہ حل نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ چاہے آپ کی ذہنی کیفیت ہو، کوئی مالی کیفیت ہو، جسمانی کیفیت ہو، کسی بھی چیز کے لیے، کہا کہ فقط 3 مرتبہ پکارو، یا زہرا یا زہرا یا زہرا. کہا یہ اس نہیں ہے، اس میں اعظم ہے. آپ کو لگے گا جیسے کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو اندھیروں سے، سختیوں سے، دشوار گزار راستوں سے نکال کر ایک سہل راستے، ایک آسانی کی جانب، نور کی جانب آپ کو کوئی لے آیا ہے. اور ایسا ہے، ایسا ہے. ایک نوجوان تہران میں کہ جس کو پھانسی کے آرڈرز لگ گئے تھے، اور 2 دن کے بعد اس کو پھانسی تھی. جس جج نے سائن کیے اس کی پھانسی کے آرڈرز کے اوپر اور جرم ثابت ہوا، اس کے خواب میں حضرت زہرا آئیں اور آ کر کہا کہ اس کے اس جرم کو نہ صرف معاف کیا جائے، اس کے پھانسی کے آرڈرز کو واپس لو. وہ بیدار ہوا. آپ نے حتیٰ کہ فائل نمبر، کیس نمبر بتایا. جب وہ بیدار ہوا، اسے یاد تھا، اس نے ایک پرچی پر وہ فائل نمبر، کیس نمبر لکھا. صبح آفس گیا، جا کر دیکھا، وہ کیس نکلوایا، اپنے اسسٹنٹ سے کہا، فائل نکلوائی تو واقعاً 2 دن کے بعد اس کو پھانسی لگنی تھی اور اس کے آرڈرز اس نے جاری کر دیے. لیکن وہ پریشان تھا. اس نے یہ معاملہ، یہ کیس ہائی کورٹ میں، اور جو اوپر تھی کورٹ وہاں پر بھیجا، اور وہاں پر یہ کنوے کیا میسج، ایک شخص ہے، پھانسی لگ گئی ہے، آرڈر جاری ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا ہے، مگر مجھے حضرت زہرا خواب میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آرڈر واپس لو. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ پورے کیس کو دوبارہ کھولا گیا اور جب دیکھا تو اس شخص کو 2 لوگوں کے قاتل کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے. قاتل ہے 2 لوگوں کا. اور زیادہ ڈیپتھ میں گئے، تفتیش کروائی کیا معاملہ ہے، اور جب اس نے خود آ کر کہا میں نے قتل کیا ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا، خود جرم کو اپنے مان رہا ہے. تو جب کیس اور زیادہ کھلا، تفتیش ہوئی، تو کہا کہ یہ چور تھا، ڈکیت تھا، چوریاں کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں چور تھا لیکن میں قاتل نہیں تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم چوری کر کے جا رہے تھے، میں اور میرے ساتھ میرے 2 دوست تھے. جیسے ہی ہم گاڑی ایک ویرانے سے لے کر جانے لگے تو ہمیں ایک نوجوان لڑکی نظر آئی. ہم نے اسے کڈنیپ کر لیا، اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. ہائی وے سے جب گزرنے لگے، تھوڑے ویرانے میں گئے تو میرے دوستوں کا ارادہ بنا کہ ہم اس کو آلودہ کریں. اور جب وہ گاڑی سے نکلے، وہ بچی بھی، نوجوان لڑکی، جب اسے باہر نکالا تو جب چاہا کہ اس کے قریب جائیں تو وہ روئی، وہ گڑ گڑائی، اور اس نے ایک جملہ کہا کہ خدا را میں اولاد فاطمہ ہوں، مجھے آلودہ نہ کرنا.
میرے قریب نہ آنا۔ تو کہتے میرے دوستوں نے کہا کہ نہیں تو کچھ بھی ہو جائے ہم باز نہیں آئیں گے، لیکن کہا کہ میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں، لیکن جب اس نے کہا اولاد فاطمہ، یہ جملہ یہ نام میرے دل کو لگا، اور میں نے ان سے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، دیکھو چوری کا ارادہ تھا لیکن ایسا کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اسے چھوڑ دو۔ اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، تو اس نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے اپنی پستول نکالی اور ان دونوں کو مار دیا، ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اس بچی کو جہاں سے اٹھایا تھا وہاں پر چھوڑا، اور یہ خود تھانے میں آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں نے ہی ان دونوں کو قتل کیا ہے، اب آپ مجھے گرفتار کر لیں۔ گرفتاری دے دی، گواہی بھی اپنے لیے خود دے دی، پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا۔ لیکن یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے، اور وہ جج کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ جب یہ اور زیادہ بڑے ججز کے پاس گیا معاملہ تو انہوں نے کہا کہ حتماً اگر ایسا خواب ہے تو اس کو رہا کرنا پڑے گا، اس کی پھانسی کے آرڈرز کم از کم واپس لینے پڑیں گے، لیکن کیا کریں۔ کہا کہ اس کیس کا تھوڑا سا رخ تبدیل کیا جائے، یا ایسے لکھ دیا جائے کہ اس نے کسی کو بچانے کے لیے، کسی خاتون کی عزت کو بچانے کے لیے یہ دو قتل کیے، تو کم از کم اسے پھانسی نہیں ہوگی، یا آرڈرز رک جائیں گے۔ 2 دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے ملتوی ہوا کیس، پھر دوبارہ چلا، اور اس جملے کی وجہ سے اس کے آرڈرز واپس ہوئے، اور نہ صرف واپس ہوئے، اس کو رہائی ملی۔ اور جب جیل سپرنٹینڈنٹ آیا، اس نے دروازے کو کھولا اور کہا کہ تمہیں رہائی مل گئی ہے، تمہارے لیے آرڈرز آ گئے، تو اس نے کہا کہ میری تو پھانسی ہے 1 دن کے بعد اور آرڈرز جاری ہو گئے، میں تیار ہوں۔ کہا کہ نہیں تمہیں تو رہائی مل گئی ہے۔ حیران ہوا، اس نے کہا کہ مجھے کیسے رہائی مل گئی، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں سفارشی، میرا تو کوئی گھر والے نہیں ہیں، میرا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، میرے لیے کس نے سفارش کی کہ میرے یہ آرڈرز ہٹ گئے۔ تو کہا کہ تمہارے لیے اتنی بڑی سفارش آئی کہ ہمیں یہ کیس واپس لینا پڑا، اور وہ سفارش بنت رسول اللہ کی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سننی تھی، وہ شخص سجدے میں گرا، اور گر کر اس نے کہا شہزادی میں نے تو کوئی عمل کبھی آپ کے لیے نہیں کیا، صرف آپ کا نام تھا کہ جس سے میرا دل منقلب ہوا، اور میں نے قتل کیا، میں نے اس بچی کی عزت کو آبرو ریزی ہونے سے بچائی، اس کی عزت کو بچایا، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں تھا، میں گناہ گار ہوں، اس سے پہلے بھی میرے بہت سے گناہ ہیں، مگر یہ توسل، اگر وہ قلب پر نظر کر لیں تو کوئی ایک عمل بھی قبول کرنے پر آئیں تو کس طرح سے کرتی ہیں۔ کہتے نہ صرف اس شخص کو رہائی ملی، جب رہائی ملی اس جج کے پاس بھی گیا جس نے خواب میں دیکھا تھا، اس نے تصدیق کی، آپ نے کس طرح خواب دیکھا، کب دیکھا، کیا ہوا، وہ ساری اس نے صورتحال بتائی، اور اس نے کہا کہ نہ صرف رہائی ملی، آپ دیکھیں سیدہ جس پر نظر کریں۔ ایک اور جج نے جو وہاں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہوں وقت میں۔ ایک اور تھا، اس نے کہا میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، میں اپنی آدھی دولت تمہارے نام کرتا ہوں کہ تم کس طرح سے اپنے معاش کو چلاؤ گے۔ یعنی جس پر نظر کرم ہو جائے زہرا کی، پھر وہ تنہا نہیں رہتا، اس کو پھر اور کسی سفارش کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ توسل ہے، ہر راز میرے اور آپ کے لیے اس توسل سے کھلے گا۔ یہ کوئی عام فرش نہیں ہے کہ جس پہ میں اور آپ آ کر بیٹھے ہیں، جو اس طرح مشکل کشائی کرنے والی ہو لوگوں کی۔ مدینے میں وہ تنہا رہ جائے، 300 گھر چاہنے والوں کے، مگر کیا کوئی نہ تھا جو زہرا کی آواز پر لبیک کہتا۔ کل ایک منظر کشی آپ کے سامنے کی، میں اور آپ ان ایام میں چلے مدینے کی گلیوں میں ایک دروازے کی جانب، وہ دروازہ کہ جس سے دھواں اٹھ رہا ہے، جس پہ آگ لگا دی گئی ہے، اور یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہاں پر ٹھہر کر ذرا دیکھا جائے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پر 28 صفر کو ایک دستک ہوتی ہے، اور زہرا کہتی ہیں میرے بابا ملنے کی حالت میں نہیں، سائل رسول اللہ سے ملاقات چاہتا ہے۔ 1-2 مرتبہ نہیں، جب تیسری مرتبہ ہوتی ہے تو غش سے رسول اللہ جاگتے ہیں، چونکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زہرا یہ سائل کوئی عام نہیں ہے، اسے آنے دو، یہ ملک الموت ہے۔ زہرا یہ آج تک کسی امام، کسی ولی، کسی نبی کے گھر میں اجازت لے کر نہیں گیا،
مگر اے زہرا یہ تیرے دروازے کا احترام ہے کہ جہاں ملک الموت بھی آ کر رکتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے۔ شہزادی نے جس در کا احترام ایسے ملائکہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہو، اس دروازے پر لکڑیوں کو لا کے رکھا جائے اور کہا جائے، اس دروازے کو آگ لگائی جائے اور کہا جائے کہ فاطمہ رہتی ہے تو رہا کرے، حسنین رہتے ہیں تو رہا کرے، ظلم یہاں ختم نہ ہوا، پہلو شکستہ ہوا، محسن کی شہادت ہوئی، تازیانہ لگا، اور ایک تازیانہ نہیں بلکہ ایک روایت تواریخ میں یوں ملتی ہے کتابوں میں کہ خاص طور پر امیر شام ان لوگوں کو جب بھی اہل بیت کو، اماموں کو بلاتا، امام حسن کو خاص کر کے، تو ان لوگوں کو اپنے قرب و جوار میں بٹھاتا جن لوگوں نے شہزادی کے در پہ حملہ کیا تھا، تاکہ یہ دیکھے تو انہیں اذیت ہو، انہیں وہ منظر یاد آ جائے۔ کہتے ایک بار امام حسن گئے اور جیسے ہی آپ نے ایک شخص کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے رخ پھیر لیا۔ کہا آپ نے رخ کیوں پھیرا؟ کہا میں نے اس لیے رخ پھیرا، یہ وہی ہے نا کہ جس نے جب ہمارے گھر پہ حملہ کیا تو ماں پر تازیانے سے اتنے حملے کیے، اتنے وار کیے کہ مارتے ہوئے نہ دیکھا کہ کون سا تازیانہ زہرا کے کس عضو جسم پر لگ رہا ہے۔ تبھی آپ کہتی ہوئی گئی یا ابتا منحمدۃ الرکن، اے بابا جان آپ کے جانے کے بعد میرے جسم کے اعضاء کو منہدم کر دیا گیا۔ زہرا کی کس کس مصیبت پہ گریا ہو جس کا پورا جسم زخمی، مگر اس کا اسلام و غم کیا ہے؟ کیا غم ہے زہرا کا؟ وہ زہرا کہ جو ایک غم یہ بھی لے کر دنیا سے گئی کہ جسے بابا کا پرسہ نہ دیا گیا۔ 75 یا 95 دن بی بی زندہ رہی رحلت رسول اللہ کے بعد، مگر کوئی رسول اللہ کا پرسہ دینے نہ آیا، بلکہ چند لوگ علی کے پاس آئے اور آ کر کہا علی زہرا سے کہے دن میں روئے یا رات میں۔ اور جب علی زہرا کے پاس آئے، زہرا کو یوں لگا کہ جیسے یہ لوگ میری یتیمی کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ علی نے کہا یتیمی کا پرسہ نہیں زہرا، یہ لوگ اس لیے آئے کہ بنت رسول اللہ سے کہے ہاں رات کو روتی ہے تو نیند میں خلل آتا ہے، دن میں روتی ہے تو کاروبار زندگی میں خلل آتا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے زہرا جس درخت کے نیچے جا کر بابا کو روتی تھی، ایک دن وہ درخت بھی کاٹ ڈالا۔ تبھی یہ وصیت سمجھ میں آتی ہے علی جن لوگوں نے مجھے ستایا وہ میرے جنازے پر نہ آئے، کوئی مجھے ستانے والا میری قبر پر رونے کے لیے نہ آئے۔ زہرا ناراض اس دنیا سے گئی، ان لوگوں سے ناراض جنہوں نے حق سے محروم کیا۔ یا رسول اللہ اپنی دختر کا پرسہ عزاداران سے قبول کیجیے۔ و محمد و علی و فاطمہ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ توسل حضرت زہرا کی بارگاہ میں اور اپنی قلوب کو روانہ کریں، یہ مظلومیت شہزادی